بخاری رحمۃ اللہ علیہ قوت حافظے کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ واقعتاً ذہن اتنا زیادہ تیز ہے یا ان کے اتنی حدیثیں یاد ہیں یا اسی طرح ان کا چرچا ہے، ان کی شہرت خامخواہ ہو چکی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب واپسی ہوئے بغداد کے لیے تو کچھ علماء نے 10 آدمیوں کو تیار کیا۔ وہ 10 آدمی ایسے کہ انہوں نے 10 حدیثیں یاد کی، اور 10 حدیثیں وہ تھی جو موضوع تھی، من گھڑت تھی، جو اصل حدیثیں نہیں تھی۔ اب 10 کے 10 لوگوں کو 10 حدیثیں یاد کرائی گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور لوگوں نے ان کا انٹرویو امتحان شروع کیا۔ کہنے لگے کہ حضرت یہ حدیث پڑھیں گے اور آپ بتلانا کہ یہ حدیث کیسی ہے، اس کی سند کیا ہے۔ مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ تو ایک شخص نے شروع کیا، پہلی حدیث پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا، منع کر دیا کہ یہ حدیث میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزری، اس حدیث کو میں نہیں جانتا۔ دوسری حدیث پڑھی لا، تیسری حدیث پڑھی لا۔ اس پہلے شخص نے 10 حدیثیں پڑھی، حضرت کا جواب لا تھا کہ اسے میں نہیں جانتا۔ دوسرے شخص نے 10 حدیثیں پڑھی، تیسرے نے 10 حدیثیں پڑھی۔ 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں پڑھ دی، مکمل 100 حدیثیں ہوئی، ہر حدیث کے جواب میں لا کہتے رہے۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، لوگ یہ خیال کر رہے ہیں، ویسے تو یوں کہتے ہیں کہ یہ امام ہیں، یہ حدیث کے امام ہیں، ان کے بہت ساری حدیثیں یاد ہیں، امام بخاری ہیں، لیکن یہ تو ساری حدیثوں کو منع کر رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی نہیں جانتا، میں یہ حدیث بھی نہیں جانتا۔ آخر ایک شخص نے غلط پڑھ دیا ہو، دوسرے نے غلط پڑھ دیا ہو، یا 1 یا 2 حدیثیں غلط ہو گئی ہو، انہوں نے 100 کی 100 حدیثوں کا انکار کر دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب 100 کی 100 حدیثیں سن لی، اب لوگوں کو بھی اعتراض، جنہوں نے وہ متعین کیے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا 100 کی 100 حدیثیں غلط ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت نے پہلے شخص کے حدیث سنائی، جو حدیث اس نے پہلی پڑھی تھی غلط، حضرت نے وہ غلط حدیث پڑھی، اور پھر اس غلط حدیث کو صحیح کر کے سنایا کہ صحیح حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث غلط پڑھ کے سنائی، پھر اس کو صحیح کر کے سنایا۔ یعنی کہ ترتیب وار، جیسے پہلے آدمی نے پہلی حدیث سے شروع کیا تھا اور آخر میں آخری آدمی نے اپنی 100ویں حدیث یعنی 10ویں حدیث پڑھی، تو شروع سے آخر تک ترتیب وار حضرت والا نے پہلے ان کی غلط حدیثیں سنائی کہ انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ غلط ہے، اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، اور صحیح حدیث یہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، روایت میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 100 حدیث سنانا کمال نہیں تھا، لاکھوں حدیثیں ان کی یاد تھی۔ کمال یہ تھا کہ انہوں نے جو ایک مرتبہ غلط حدیث پڑھی ہے وہ ان کے ذہن میں پیوست ہو گئی، فٹ ہو گئی، کمپیوٹر سے کہیں زیادہ، اربوں کھربوں کروڑوں گنا زیادہ ان کا ذہن تیز تھا۔ کمال یہ ہے کہ ایک مرتبہ حدیث سنی، غلط سنی، اور وہ ذہن میں فٹ ہو گئی، اور پھر ترتیب وار وہ حدیثیں سناتے رہے اور اس کو صحیح کرتے رہے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ آخر ان کے ذہن کے تیز ہونے کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ عصیان سے نسیان کا مرض بڑھتا ہے۔ عصیان گناہوں کو کہتے ہیں، عصیان گناہوں کو کہتے ہیں، نسیان بھول کو کہتے ہیں۔ یعنی گناہ آدمی جب کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے،
تو گناہوں کا وبال یہ ہوتا ہے اس کو بھول کی بیماری لگ چکی ہوتی ہے، نسیان کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں گناہ چھوڑنے ہیں، نیکیوں پہ کہ چلنا ہے، نیکیوں کی طرف ہمیں رغبت حاصل کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری جو شکوے شکایت ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، یا کوئی بزنس مین ہے، کاروباری آدمی ہے، جو شکایتیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا بھول گیا، میرے یاد نہیں رہتا، وہ آج سے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی چیز ایسی نہ ہوگی کہ آپ اسے بھول جائیں، یادداشت انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی گناہوں سے محفوظ رہنے کی اور نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔